بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الربوبیت، نمبر 2 توحید فی الالوہیت، نمبر 3 توحید فی الصفات۔ توحید فی الربوبیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سارے جہان کو پالنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں۔ توحید کی اس قسم میں اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق وغیرہ ماننا بھی شامل ہے۔ سورہ فاتحہ آیت 2 میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ زمر آیت 62 میں ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت 6 میں ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اسے توحید فی الربوبیت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 توحید فی الالوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں۔ سورہ نساء آیت 36 میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورہ اسراء آیت 23 میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اسے توحید فی الالوہیت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 توحید فی الصفات یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور اکیلا ہے، کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں، جیسے عالم الغیب، مختار کل، قادر مطلق، مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان صفات کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا قطعاً جائز نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 255 میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، نظام عالم کو سنبھالنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ سورہ نمل آیت 65 میں ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ توحید فی الصفات ہے۔ اب ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ قرآن و سنت میں بعض صفات اللہ تعالیٰ اور مخلوق دونوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، مثلا سمیع، بصیر، متکلم وغیرہ۔ مخلوق کے لیے ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ مخلوق سننے میں کان کی، دیکھنے میں آنکھ کی، بولنے میں زبان کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے یعنی سنتا ہے لیکن کان کا محتاج نہیں، بصیر ہے یعنی دیکھتا ہے لیکن آنکھ کا محتاج نہیں، متکلم ہے یعنی کلام کرتا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں۔ تو ان صفات کا جو معنی مخلوق کے لیے ہے وہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز مراد نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک لفظ محبت، اگر لفظ محبت کی نسبت ماں، بہن، بیٹی کی طرف کی جائے تو معنی اور ہوتا ہے، بیوی کی طرف کی جائے تو معنی اور ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے محبت، نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سمیع، بصیر، متکلم وغیرہ کے الفاظ اگر خالق کے لیے استعمال کریں گے، اس کی نسبت خالق کی طرف کی جائے گی تو معنی اور ہوگا، مخلوق کی طرف کی جائے گی تو معنی اور ہوگا۔